لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلى الله بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، حاضرین نماز یوم الجمعہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے صاحبان ایمان، اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. انسان جب اللہ سے ڈرے گا اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرے گا تو پھر اس کی زندگی سعادت کی زندگی ہوگی، اور اگر اس کے خلاف جائے گا تو پھر رسول اللہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیاتی زمان علی امتی، ان قریب میری امت پر وہ زمانہ آئے گا، لا یبقى من القرآن الا رسم، قرآن باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ صرف و صرف لکھا ہوا، رسم و رواج کے اعتبار سے. بس قرآن گھر کی زینت بنا ہوگا، قرآن صرف بیماریوں میں ہوا دینے کے لیے ہوگا، قرآن صرف اور صرف بیماری وغیرہ میں پڑھ لینے کے لیے ہوگا، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا. یعنی قرآن جو ہوگا صرف اور صرف لکھا ہوا گھروں میں موجود ہوگا، اسے پڑھا نہیں جائے گا، اس سے فائدہ اٹھایا نہیں جائے گا، علمی فائدہ. اور خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا را قرآن کے بارے میں وصیت میں فرماتے ہیں کہ دیکھو، قرآن سے غافل مت ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پر غیر سبقت حاصل کرنا. آج مسلمان قرآن سے غافل، اور سب سے زیادہ اگر غافل ہے مسلمانوں میں تو قرآن سے ہماری قوم غافل ہے. ورنہ برادران اہل سنت کے ہاں کم از کم چاہے حفظ کی صورت میں یا اس کی قرأت کے سلسلے میں تھوڑا بہت تو کام ہوتا ہی ہے، لیکن ہمارے ہاں ہمارے نوجوان، ہمارے بچے قرآن سے غافل ہیں. قرآن پڑھیں گے تو دوسری زبانوں میں لکھا ہوا قرآن یا انگلش میں، وہ بات نہیں پیدا ہو سکتی کہ جو عربی رسم الخط میں ہے. غافل ہے، علم سے دور ہے. ہر چیز کے لیے راستہ نکالا جا سکتا ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے راستہ بند ہے، اس میں کوشش نہیں ہوتی ہے. نہ ہمارے نوجوان کرتے ہیں، نہ ہمارے بزرگان کرتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ سیاتی زمان علی امتی لا یبقى من القرآن الا رسم، قرآن اگر باقی رہے گا تو صرف و صرف رسم کے اعتبار سے لکھا ہوا باقی ہوگا. ولا من الاسلام الا اسم، اور اسلام میں صرف و صرف اسلام نام کا ہوگا. انسان کہنے کو مسلمان ہوگا لیکن اسلام کے اصول اور فروعات سے انسان غافل ہوگا. اسے نہیں معلوم ہوگا اصول دین کیا ہے،
فروع دین کیا ہے. ابھی اسی مجمع سے اگر اپنے چھوٹے بھائیوں سے یا 10-12 سال کے بچوں سے فروع دین کے بارے میں سوال کر لوں تو غالباً اکثر افراد جو ہے ہمارے بچے غافل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دور ہے، نہیں پڑھا. وَلَا مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ يُسَمُّونَ بِهِ، کہے تو جائیں گے مسلمان، وَهُمْ أَبْعَدُ النَّاسِ عَنْهُ، جبکہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں وہ اسلام سے بہت دور ہو. آپ دیکھیں اسلام کے لیے ریسرچ جو کر رہے ہیں، اسلام کے بارے میں کتابیں زیادہ سے زیادہ جو لکھی جا رہی ہیں وہ غیر مسلمان لکھ رہے ہیں. اسلام کے سلسلے میں سب سے پہلی یونیورسٹی جو شیعت کے لیے، جس نے اس لیے شیعت کی شیعہ شناسی کا درس چلایا ہے وہ اسرائیل ہے. سب سے پہلے وہاں آپ دیکھیں یہ مظلومیت ہے. اسلام کی شناخت غیر لوگ زیادہ رکھیں گے لیکن ہمارے اپنے اسلام سے غافل ہوں گے. اور کیوں نہ غافل ہو؟ اس لیے کہ اسلام کو چھوڑ کر، بنیادی چیزوں کو چھوڑ کر ہم دوسری چیزوں میں بھاگتے پھرتے ہیں. اس کی مثال مثلاً آپ دیکھیں بکل نواب لکھنؤ کے، نام ہے صرف اسلام کا، نام ہے صرف ان کا مسلمان. اسی طریقے سے اور بھی دیگر شخصیات آپ دیکھ لیں، صرف حکومت کے چکر میں کیا کیا باتیں کر لیتے ہیں جو صرف خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، حکومت خوش ہو جائے، فلاں منتری خوش ہو جائے. کتنا اسلام کے ساتھ زیادتی، زبردستی، ظلم کر رہے ہیں، اور افراد کے ساتھ، اسلام میں جو داخل ہیں افراد ان کے ساتھ. مثلاً وسیم رضوی لکھنؤ، وقت کو گوڑ کو لے کے دیکھیے آپ، کتنا خراب چہرہ ہے یہ صرف اور صرف نام کے مسلمان ہیں. دین نام کی یہاں چیز نہیں ہے. اگر دین ہوتا تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے نظر نہ آتے. جناب جابر خواب دیکھتے ہیں، میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے. خواب دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک کپڑا جو ہے لٹک رہا ہے اور آواز بھی آ رہی ہے کہ اس میں سے جس کو جو لینا ہے لے لو. آواز آ رہی، لوگ پہنچ رہے ہیں، کپڑے کو اپنے حساب سے کاٹ رہے ہیں. کوئی چھوٹا سا کونا کاٹ رہا ہے، کوئی ادھر سے کاٹ رہا ہے، کوئی ادھر سے کاٹ رہا ہے، کوئی یہاں سے لے رہا ہے، کوئی وہاں سے لے رہا ہے. یہ دیکھ کر یہ پریشان ہوئے. جب بیدار ہوئے تو فوراً مسجد کوفہ میں پہنچے. نماز شب کا وقت تھا. صفوں کو چیرتے ہوئے، صحابی رسول ہیں، بزرگ صحابی ہیں، لوگوں نے سلام کیا. سلام کا جواب اس طریقے سے نہیں جیسے آپ سے پہلے دیا کرتے تھے، بس سلام کا جواب دیا، آگے بڑھ گئے. گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں. مولا کائنات کے پاس پہنچے، سلام کیا. جس طریقے سے مولا کائنات کو سلام کرتے تھے، جو انداز رہتا تھا اس انداز میں نہیں. گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں. مولا نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں اتنے گھبرائے ہوئے ہو، کیوں اتنے پریشان ہو؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا خواب دیکھا ہے آسمان سے کپڑا لٹک رہا ہے، آواز آ رہی ہے جس کو جو لینا ہے لے لے، اس میں سے کاٹ لے اپنے حساب سے. تو لوگوں نے کپڑے میں کاٹا. کپڑے کے کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ مثلاً جو ہے حساب سے کاٹا جائے. کسی نے یہاں سے ایک ٹکڑا لے لیا، کسی نے وہاں سے ایک ٹکڑا لے لیا. کپڑے کی صورت خراب ہو گئی. مولا میں اس کی تعبیر نہیں سمجھ سکا، یہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے. تو مولا کائنات نے جناب جابر سے کہا تم نے بالکل صحیح خواب دیکھا. خواب کی حقیقت یہی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا اس امت پر لوگ دین کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کریں گے. دین خراب ہو رہا ہے ان سے اس سے مطلب نہیں ہے. جو چیز دین میں ان کو اچھی لگے گی وہ لیں گے، جو ان کو اچھی نہیں لگے گی چاہے وہ حرام ہو حلال ہو اس کو وہ چھوڑ دیں گے. تو یہی رسول اللہ نے بھی فرمایا ہے، رسول اللہ کی حدیث بھی یہی ہے. اب اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے میں نے 3 اسباب لکھے ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہی 3 اسباب تھے جو اس سے پہلے کی شریعتیں تھیں، کتابیں تھیں جو منسوخ کر دی گئی. یہی 3 اور یہی 3 اسباب آج
ہمارے یہاں بھی نظر آ رہے ہیں۔ پہلا سبب کیا ہے؟ حقیقت کا چھپانا، جو حقائق ہیں دین کے اس کو چھپانا۔ قرآن کہہ رہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اللہ نے عہد و پیمان لیا ہے لوگوں سے، ان لوگوں سے جن کو اللہ نے کتاب عطا کی، اوتوا الکتاب، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان جو حقائق ہے اسے بیان کریں، اسے بتائیں، اس دین کے حقائق، اس کتاب کی حقیقتیں جو ہیں وہ لوگوں کے درمیان پہنچائیں۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور ان حقائق کو وہ چھپائیں نہ، اس کو بیان کریں، جو حقیقت ہے اسے بیان کریں، چھپائیں نہ اس کو۔ فَنَبِذُوهُ، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ بے اعتنائی کی، لوگوں نے کیا کیا؟ لاپرواہی کی۔ پہلی امت کے لوگوں نے لاپرواہی کی، آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ نہیں، جو توریت بیان کر رہی تھی، جو زبور بیان کر رہی تھی، جو انجیل بیان کر رہی تھی، اس کو انہوں نے چھپایا، اس کی حقیقت کو نہیں پہنچایا لوگوں تک۔ نتیجہ شریعت منسوخ ہو گئی، کتاب منسوخ ہو گئی۔ آج وہی چیز ہمارے یہاں بھی پائی جا رہی ہے، حقیقتوں کو چھپایا جا رہا ہے۔ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اور وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اور اس کو جو ہے اپنے پسے پشت ڈال دیا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں لیا کہ کیا ہوگا بعد میں۔ آج جو ہم حق کو چھپا رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کے بارے میں نہیں سوچا، اس کو چھوڑ دیا، کنارے ڈال دیا۔ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، حقائق کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیا، جسے آج کی زبان میں اگر کہا جائے شریعت فروش لوگ، شریعت فروش۔ مثلا رحمان سے مثال دے دیں کسی کو، شریعت فروش بت کدے کی تعمیر کرنے کے لیے آگے بڑھ جائیں کہ میں بت کدہ تعمیر کرنے کے لیے آپ سے آگے ہوں، میں سب سے پہلے مثلا بنیاد رکھوں، شریعت فروش۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، یہ کتنا برا سودا ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے حقیقت کو چھپایا، دین کو بیچا، نتیجہ کیا ہوا؟ شریعت ختم، کتاب منسوخ۔ اور اس کے بعد دوسرے مقام پہ اللہ فرما رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، جو کچھ ہم نے واضح دلیلیں بیان کی ہیں، دلیلیں دی ہیں، اس کو چھپاتے ہیں۔ وَالْهُدَىٰ، اور جو ہدایتیں ہیں، ہدایتوں کو جو لوگ چھپاتے ہیں، ہدایتیں آپ دیکھیے ممبروں سے بھی ہدایتیں چھپائی جاتی ہیں، نہیں کرتے ہیں ہدایت، جو اصل ہے وہ نہیں پہنچایا جاتا ہے۔ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ، ان چیزوں کو جو کتاب میں بیان کی گئی ہے، اللہ نے بیان کیا ہے، اس کو چھپاتے ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ، ایسے وہ افراد، انہی پر اللہ کی لعنت ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور ایسے ہی افراد کے اوپر لعنت بھیجنے والے افراد لعنت بھیجتے ہیں، جو دین کو، حقیقت کو، ہدایات کو چھپاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 159، اس سے پہلے والی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 187۔ یہ حقیقت کو چھپانے کے سلسلے میں دو آیتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ انسان دین کب خراب ہوتا ہے؟ جب حقائق دین کو چھپایا جاتا ہے، جو دین نے بیان کیا ہے اسے چھپایا جائے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ حق اور باطل کو مخلوط کر دیا جاتا ہے، حق اور باطل کو ایک ساتھ ملا دیتے ہیں، باطل کو بھی حق کہنے لگتے ہیں، حق کو بھی باطل کہنے لگتے ہیں، مخلوط کر دیتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا یا اہل الکتاب، یہی کام جو ہے پہلے والی امت نے کیا، آج بھی ہمارے آخری رسول کی امت بھی یہی کام انجام دے رہی ہے، لیکن فرق یہ ہے وہ امت، وہ شریعت منسوخ ہو گئی، لیکن یہ ابھی منسوخ نہیں ہوئی اور نہ ہوگی۔ کیوں؟ اس کا وارث ہے، وارث آ کے عدل و انصاف سے بھرے گا، اس لیے یہ منسوخ نہیں، ورنہ آج جو حالات ہیں منسوخ ہو جاتی ہے، کتاب بھی منسوخ ہو جاتی ہے، شریعت بھی منسوخ ہو جاتی ہے۔ لیکن وہاں یہ معاملہ نہیں تھا، یہاں یہ معاملہ ہے کہ آخری وارث موجود ہے،
اور وہ آگے عدل و انصاف سے حقیقت دین کو پیش کرو. جب دین کو پیش کرے گا تو یہی افراد کہیں گے ارے یہ کیا آپ بیان کر رہے ہیں, کوئی دین ہے, یہ نیا دین پیش کر رہے ہیں. جیسے آج حق پرست مولانا اگر کوئی بات بیان کرتے یہ کہاں سے بیان کرتے, انہوں نے تو یہ نہیں کہا تھا, فلاں نے تو یہ نہیں بیان کیا تھا. یہی حالت ہوگی جب امام آئیں گے. امام جب اصل دین کو بیان کریں گے تو لوگ اسے سمجھیں گے نیا دین پیش کر رہے ہیں. یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل, اے اہل کتاب تم کیوں حق و باطل کا لباس پہنا رہے ہو, حق اور باطل کو کیوں ملا رہے ہو. قرآن کہہ رہا ہے وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ, اور حق کو کیوں چھپا رہے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, جبکہ تم حق کو جانتے ہو. حق کو جانتے ہوئے حق کو چھپایا جاتا ہے. اس کے بعد دوسرے مقام, یہ آل عمران آیت نمبر 71, دوسرے مقام میں قرآن فرما رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, حق کو باطل کا لباس مت پہناؤ. سورہ بقرہ آیت نمبر 42. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم کیوں حق کو چھپا رہے ہو جبکہ تم جانتے ہو. اس کے علاوہ بھی اس سلسلے کی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں. یہ دوسری وجہ, حق اور باطل کو مخلوط, حق کو چھپانا, اس کے بعد حق اور باطل کو دین سے مخلوط کر دینا, دین میں مخلوط کر دینا. اس کی وجہ سے پہلی والی شریعتیں منسوخ ہو گئی, کتابیں منسوخ ہو گئی. آج اس امت میں بھی یہی کام چل رہا ہے, سماجی اعتبار سے بھی, اور بعض علماء کرام بھی, اور بعض مفکرین بھی, پڑھے لکھے افراد بھی یہ کام کر رہے ہیں. ابھی میں مثال دوں. اس کے بعد تیسری چیز, کس وجہ سے وہ امتیں ختم کی گئی تھی, منسوخ ہوئی تھی کتاب. تیسری وجہ تحریف, بدلاؤ, دین میں نیا پن پیدا کرنا. جیسا آج فرمائشیں ہوتی جناب مثلا نیا مصائب پڑھیے, کیا نہیں کربلا ہوئی ہے جو نیا مصائب ہو. مثلا کربلا تو ایک ہی ہوئی ہے نا. نئے فضائل پڑھیے, جو فضائل ہیں مولا کے وہی پڑھے جائیں گے. نیا کہاں سے کوئی لائے گا. جو فضائل ہے اسی فضائل کو اگر پڑھا جائے تو کم پڑ جائیں گے, وقت کم پڑ جائے گا پڑھنے کے لیے. لیکن لوگ نہیں کرتے ہیں, اپنی طرف سے بنا کے واقعہ ہے معصومین کا, اس واقعے میں جو واقعہ ہے واقعہ پڑھ دیا, اس کے بعد اس میں اپنی طرف سے اضافہ تحریف کرنا. مثلا کل میں نے مجلس میں مثال دی تھی کہ کھانا مثلا کھچڑا, حلیم بن کے رکھا ہوا ہے. اس حلیم کو خوبصورت بنانے کے لیے انسان سلاد لا کے بنا کے بہترین طریقے سے کاٹ کے رکھتا ہے, حلیم کو خوبصورت بنانے کے لیے, ذائقے مند بنانے کے لیے. تو کیا اگر پوچھا جائے یہ سلاد اس حلیم کا جز ہے تو کہیں گے نہیں, یہ تو الگ چیز ہے. لیکن آج ہو کیا رہا ہے, اگر انسان اس طریقے سے بیان کرے یہ میری فکر ہے, میں اس کو بیان کر رہا ہوں, اس سے ملا کے یہ نقطہ دینا چاہ رہا ہوں اس واقعے کے ذریعے, تو یہ تو اچھی بات ہو جائے گی, اپنا نظریہ پیش کریں گے. لیکن اگر یہ کہا جائے یہ واقعے کا جز ہے تو یہ معصوم کی طرف منسوخ کیا جا رہا ہے. اور جب معصوم کی طرف منسوخ کر دیں گے تو ہو جائے گی تحریف, اور تحریف جائز نہیں ہے. تحریف جائز نہیں ہے, اس میں خرابی لازم آئے گی. روزے کی حالت میں اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو روزہ باطل ہو جائے گا, گناہ ہے, بہتان ہے اہل بیت کی شان میں. تو یہ ہو رہا ہے. تو انسان یہی کہتا ہے سلاد کو سلاد رکھیے, کھچڑے کو کھچڑا رکھیے. جو معصومین کی بات ہے معصومین تک, معصومین سے منسوخ کریے. جو آپ اپنی بات پیش کر رہے ہیں اس کو اپنے تک رکھیے, معصوم کی طرف منسوخ نہ کریے, اس میں خرابی آ جائے. یہ تحریف, اس کی وجہ سے دین میں خرابی پیدا ہو رہی ہے, جیسے کہ پہلی امتوں میں خرابی پیدا ہو رہی. قرآن کہہ رہا ہے اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ, کیا تم ایمان رکھتے ہو, اطمینان رکھتے ہو کہ یہ تم پر ایمان لائیں گے, ایمان لائیں گے. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, جبکہ ایک گروہ ان کا یہ ہے يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ, اللہ کے کلام کو سنتا ہے, ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ, پھر اس کے بعد اسی کلام میں تحریف کر دیتا ہے. آپ دیکھیں تورات میں تحریف ہوئی, انجیل میں تحریف ہوئی, بدلاؤ, زبور میں تحریف ہوئی, لیکن قرآن میں تحریف کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے نحن نزلنا الذکر ونحن لہ لحافظون,
ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم نے اس کی ذمہ داری لی ہے، اس کی باقی رکھنے کی، اس کی حفاظت. تو اس وجہ سے اس میں تو کوئی تحریف، قرآن میں تحریف نہیں آئے گی. خود اپنے دین میں انسان بدلاؤ لا سکتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے دین کو خراب کر سکتا ہے. وہ دین کو خراب کرے گا تو وارث ہے، وہ آ کے دین کو صحیح پیش کرے گا، جو نیا دین لگے گا ہمارے لیے. اس کے بعد عقل و فہم رکھنے کے بعد ممبروں سے جو لوگ تحریف کرتے ہیں، کیا وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں؟ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جان بوجھ کے یہ حرکتیں کرتے ہیں، عقل رکھتے ہوئے، فہم رکھتے ہوئے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہوئے ایسا کرتے ہیں. تو اس سے کیا خرابی؟ معاشرہ خراب ہوتا ہے، نوجوان کے اور لوگوں کے عقائد خراب ہوتے ہیں، دین خراب ہوتا ہے. اسی لیے رسول اللہ نے کہا کہ عنقریب ہماری امت میں ایسا زمانہ آئے گا کہ جس کی وجہ سے قرآن باقی رہے گا صرف رسمی اعتبار سے گھروں میں رکھا ہوا، زینت بنا ہوا ہوگا. دین صرف نام کا ہوگا، لوگ ہوں گے، نام ہوگا مسلمان، لیکن اصل میں وہ مسلمان نہیں ہوگا. اب حق کو چھپانے کی مثال ہر بات کی میں مثال پیش کر دوں. جیسے احادیث رسول ہے، احادیث رسول میں جو ہے نہ بیان کرنا، جو سچی حدیث ہیں اس کو نہ بیان کرنا. جو احادیث ہیں جو خوف دلاتی ہیں انسان کو، مثلا جہنم کا، مثلا عذاب قبر کا، والدین کی اطاعت کا، غیبت کے سلسلے میں، جھوٹ کے سلسلے میں، ان سب باتوں کو اگر بیان کریں گے تو لوگ سننا پسند ہی نہیں کریں گے. لوگ چھپاتے نہیں بیان کرتے ہیں. اور یہ تحریف کا سلسلہ کب سے شروع ہوا حدیثوں کو نہ بیان؟ تو خلیفہ اول کے زمانے سے. جیسا کہ شمس الدین ذہبی خود اہل سنت کا عالم دین ہے، یہ اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2 اور 3 پر نقل کرتے ہیں. وفات رسول کے بعد ابو بکر نے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کیا کہا؟ ایسا ہے جو کچھ تم نے رسول سے احادیث سنی ہے اس کو بیان مت کرو، نقل مت کرو. حسبنا کتاب اللہ. آج یہی فکر ہمارے درمیان آ رہی ہے، ہمارے دین کو خراب کرنے کے لیے. کیا بیان کیا جاتا ہے ممبروں سے؟ کہ میں حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں، لوگ یہ کہیں گے یہ ضعیف ہے. یہ دشمن کی سازش ہے، یہ ان لوگوں کی سازش ہے جو ان کو مانتے ہیں کہ حدیثوں سے انہیں دور کر دو. جو ان لوگوں کی فکر تھی، جو ابو بکر عمر کے زمانے میں بھی یہی ہوا. اسی کتاب میں، اسی جلد میں اور صفحہ نمبر 7 پہ عمر نے بھی منع کیا، معاویہ نے منع کیا، عثمان نے منع کیا. آج وہی فکر چل رہی ہے. آج لوگ حدیثوں کی ایسی توہین کر رہے ہیں کہ میں حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، لوگ یہ کہہ دیں گے کہ ضعیف ہے. کیوں؟ آپ حدیثوں کو پرکھنے کی کسوٹی جو رسول اللہ نے بیان کی ہے، اس کا معیار بیان کیا، آپ اس معیار سے پڑھیے، صحیح حدیثیں پڑھیے. کس نے آپ سے کہا ہے ضعیف حدیث پڑھیے؟ کس نے آپ سے کہا ہے کہ ضعیف حدیثوں کی توہین کریے؟ ممبر سے کلام رسول کی توہین کریے، کلام ائمہ کی توہین کریے. کس نے آپ کو اجازت دی ہے؟ کس نے آپ کو حکم دیا ہے؟ یہ فکر وہی فکر ہے جو آج دشمن ہم سے کروانا چاہ رہا ہے. ہم بہترین طریقے سے دھوکے میں آ کے یہ کرتے پھرتے ہیں، یہ کہتے پھرتے ہیں کہ میں حدیثیں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں صرف قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. وہی فکر ہے حسبنا کتاب اللہ. اگر ہم سیرت کو چھوڑ دیں گے اہل بیت کی تو پھر وہی ہوگا. رسول اللہ نے آخری وقت میں کیا کہا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. اللہ کی کتاب اور عطرت، یعنی ہمیں دونوں کو لے کے چلنا ہے. ہم سیرت نہیں چھوڑ سکتے معصومین کی، ہم معصومین کو کی سیرت کو نہیں چھوڑ سکتے. اگر ہم نے چھوڑ دیا تو وہی بات ہوگی، وہی ہم کر رہے ہیں. اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا، اس پہ ہمیں فکر کرنا ہوگا. سوال ہے محمد والے اس کے بعد حق اور باطل کو مخلوط کرنا. جیسے آج یزید کو کیا کہا جا رہا ہے؟ بعض افراد، ناپاک افراد، نجس افراد یزید کو بھی معاذ اللہ رحمت اللہ کہہ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو بھی رضی اللہ کہہ رہے ہیں. کیا ہے
یہ حق اور باطل کو مخلوط کیا جا رہا ہے، ملا دیا جا رہا ہے۔ یزید باطل ہے، سراسر باطل ہے، لیکن اس کے لیے احتجاج کر رہے لوگ، بعض افراد ہیں۔ یہ وہی ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، برساتی مینڈک جب پانی برستا ہے تو نکلتے ہیں باہر، ٹر ٹر کرتے ہیں، اور کچھ دن ٹر ٹر کر کے اس کے بعد پانی ختم ہو جاتا ہے تو یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے حامی ختم ہو جائیں گے یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ حق اور باطل، رشوت آدمی دے رہا ہے، میں رشوت نہیں دے رہا ہوں، ہدیہ دے رہا ہوں، رشوت کو ہدیے کے نام پہ دینا، یہ حق اور باطل کو مخلوط کرنا ہوگا۔ میں گیم کھیل رہا ہوں، صرف ایسے ہی کھیل رہا ہوں، شوق کے لیے کھیل رہا ہوں، اس کے بعد اس میں شرطیں بھی رکھ لے رہے ہیں۔ میچ دیکھ رہا ہوں اور میچ میں پتہ چلا ہار اور جیت کی شرطیں رکھ لی، ہار گیا تو میں یہ دے دوں گا اور جیت گیا تو میں یہ دے دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ حق اور باطل کو مخلوط کیا جا رہا ہے، ملایا جا رہا ہے۔ سود بنام تجارت عام کیا جا رہا ہے، ہم تو تجارت کر رہے ہیں، سود کو تجارت کا رخ دیا جا رہا ہے۔ سونے کی انگوٹھی تاجر بنا کے بیچ رہا ہے، جس طریقے سے نائی دکان پہ داڑھی نہیں بنا سکتا، کسی کی مون نہیں سکتا، اگر اس کی رب نہیں رہا تو وہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے اگر سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے بنا کے بیچے وہ بھی حرام ہے۔ حرام کام کر رہے ہیں بنام تجارت کا نام دے کر۔ تو یہ حق اور باطل کو مخلوط کیا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں ہماری قوم میں، ہماری امت میں، رسول اللہ کی امت میں یہ ہو رہا ہے۔ وہ امتیں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، شریعت چھن گئی، ان کی لے لی گئی، قرآن ان کی کتابیں واپس ہو گئی، منسوخ کر دی گئی۔ کیوں یہ کرتے تھے؟ حق اور باطل کو مخلوط کر دیتے تھے۔ آج ہم بھی، ہمارے یہاں بھی اس پہ ہمیں ہوش ہے۔ تیسری چیز تحریف کے سلسلے میں تفسیر بالرائے کرنا، تفسیر بالرائے کرنا۔ قرآن کچھ اور آیت کی تفسیر بیان کر رہا ہے،